اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ صاحبوں، طویل غیر حاضری کے بعد ایک بار میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے پروگرام کا نام بھی تبدیل ہو گیا ہے، اب میں پروگرام کروں گا ہیرے جیسے لوگ۔ صاحبوں، گزشتہ دنوں کینیڈا سے ہمارے ایک دوست آفتاب رضوی نے ایک بہت خوبصورت پروگرام کیا، میرے ہم عصر مقررین۔ وہ خاصا وائرل ہوا اور میں اخلاق احمد صاحب کے دفتر میں انیق احمد صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس وقت ہم لوگ یہ بحث کر رہے تھے کہ اس پروگرام کی بہت زیادہ افادیت اس بات سے ہے کہ وہ لوگ جو زمانہ طالب علمی میں بین الکلیاتی مباحثوں میں حصہ لیتے رہے، وہ آگے چل کر مستقبل کی زندگی میں کتنے کامیاب و کامران ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو بولنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی لیے ہم حیوان ناطق کہلاتے ہیں، لیکن بولنے میں فرق ہوتا ہے۔ میرے رب نے بعض لوگوں کو ایسی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں جنہیں وہ اپنی ریاضت سے، اپنی محنت سے زیادہ مؤثر بنا دیتے ہیں۔ یعنی اگر میں اپنے نقطہ نظر کو، اپنے مافی و ضمیر کو، اپنے خیالات کو لوگوں کے سامنے زیادہ مؤثر انداز میں، زیادہ بہتر انداز میں پیش کرنے کا ہنر رکھتا ہوں تو میں زندگی کے کسی بھی شعبے میں جاؤں، مجھے وہاں میں انجینئر بنوں، میں ڈاکٹر بنوں، میں آئی ٹی کا اسپیشلسٹ بنوں، میں کسی کمپنی کا CEO بنوں، میں سیاست میں جاؤں، میں ادب میں جاؤں، زندگی کے ہر شعبے میں وہ شخص جس کو اپنی بات کہنے کا ڈھنگ آتا ہے وہ لوگوں کے دل جیت لیتا ہے، لوگ اس کی گفتگو سے متاثر ہوتے ہیں، اور جو لوگ ان صلاحیتوں سے محروم ہوتے ہیں وہ زندگی میں زیادہ آگے نہیں جاتے، یا جاتے ہیں تو ان کے اندر کوئی دیگر خوبیاں ہوتی ہیں جن کے سبب میرا رب ان کو ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی تک پہنچا دیتا ہے۔ میں نے آج اپنے پروگرام ہیرے جیسے لوگ میں انتخاب کیا ہے حیدرآباد کے مقررین۔ اصل میں حیدرآباد کراچی کے بہت قریب ہے اور یہ سارا تذکرہ ہے 40-45 برس پرانا۔ حیدرآباد میں کون کون لوگ تھے جنہوں نے بڑا نام کمایا، جنہوں نے تقریریں کی، جنہوں نے بہت انعامات جیتے، جنہوں نے ٹرافیاں حاصل کی۔ تقریر کرنے والا شخص فقط ٹیچر کی لکھی بھی تحریر کو پڑھ کر مقرر نہیں بنتا، مقرر بننے کے لیے آپ کا وسیع مطالعہ ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو ادب کا پتہ ہوتا ہے، تاریخ کا پتہ ہوتا ہے، آپ کو پڑھنا پڑتا ہے ادب، آپ کو پڑھنا پڑتی ہے تاریخ، آپ کو اشعار تلاش کرنے پڑتے ہیں تاکہ اپنے گفتگو میں وزن ڈالنے کے لیے موقع کے اور محل کے لحاظ سے اپنے اشعار پڑھ سکیں۔ تو جب ایک مقرر بین الکلیاتی مباحثوں میں حصہ لیتا ہے تو فقط مقرر نہیں ہوتا، پھر اس کی یہ صلاحیتیں اسے ریڈیو تک لے جاتی ہیں۔ اب میں حیدرآباد کے جن مقررین کا آگے چل کر تذکرہ کروں گا، اور چونکہ شاید ہم یہ بات 2-3 پروگراموں میں کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لوگ بین الکلیاتی مباحثوں میں شرکت کر کے اپنی جگہ اور مقام بنا چکے، وہ طالب علمی زندگی سے فارغ ہو کر، یعنی فارغ التحصیل ہو کر جب عملی زندگی میں آئے تو وہ کس مقام پر پہنچے۔ میں ابتدا کرتا ہوں ڈاکٹر مبارک علی خان سے، جو ہمارے زمانے میں مجھ سے تھوڑے سینئر تھے، سندھ یونیورسٹی کی نمائندگی کرتے تھے، کتب بینی کا شوق تھا، لیکن دیکھیے وقت نے ان کو اس صلاحیتوں کی وجہ سے، کتب بینی کے شوق کی وجہ سے، مطالعے کے شوق کی وجہ سے پاکستان کے بڑے مورخین میں شامل کیا۔ 30-32 کتابیں ہیں ان کی، حیدرآباد چھوڑ کر لاہور چلے گئے۔ اس ملک کے بڑے دانشوروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن ان کی یہ ساری خوابیدہ صلاحیتیں بیدار ہوئیں تقریر کرنے کی وجہ سے۔ بالکل اسی طرح مجھے یاد آ رہے ہیں قاضی منور علی، ایک عرصہ ہو گیا ان کے انتقال کو، بڑے ممتاز وکیل تھے، چونکہ جیسا میں نے پہلے کہا اگر آپ میں تقریری صلاحیتیں ہیں، اگر آپ اپنی بات کو دلیل کے ساتھ، متاثر کن انداز کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں تو آپ وکیل بھی بڑے بنیں گے۔ تو قاضی منور علی صاحب بھی ہمارے شہر کے بہت نامور مقرر تھے۔ میں اب یہاں ذکر کروں گا جاوید صدیقی کو۔ جاوید صدیقی بہت ہی خوبصورت آدمی، کمال کی تقریر کرتے تھے،
بین الکلیاتی مباحثوں میں انہوں نے ساری زندگی اول انعام لیا، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے گورنمنٹ کالج کے بین الکلیاتی مباحثوں میں ایک ایسا موقع آیا جب منصفین نے علی مختار رضوی، جو خود بہت بڑے طالب علم لیڈر تھے اور بڑے مشہور شخصیت رہے ہیں، علی مختار رضوی کو اول انعام اور جاوید صدیقی کو دوسرا انعام دیا۔ جاوید صدیقی نے اس کے بعد بین الکلیاتی مباحثوں میں حصہ لینا چھوڑ دیا۔ وہ سول سروس میں گئے، بڑے افسر بنے، انہوں نے استعفیٰ دیا، اس کے بعد وکالت شروع کی، نامور وکیل رہے، لیکن پھر پاکستان چھوڑ کر کینیڈا چلے گئے اور گزشتہ 20-25 برسوں سے وہ کینیڈا میں مقیم ہیں۔ اسی طرح مجھے یاد آتا ہے شفیق الرحمان پراچا۔ دیکھیے یہ تو بہت ہی مشہور نام ہے۔ شفیق الرحمان پراچا جب حیدرآباد آئے تو جسے کہتے ہیں نا ہم را میٹیریل، تو ظاہر ہے ان کا یہ سب سبجیکٹ نہیں تھا۔ انہوں نے بین الکلیاتی مباحثوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب حیدرآباد میں ریڈیو پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ یہ غالباً بات سن 1956-57 کی ہے۔ تو جتنے مقررین کا میں اب تذکرہ کرنے جاؤں گا، یا جن کے میں نے تذکرے کی ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ وہ تھے جو ریڈیو پر بھی صداکاری کرتے تھے، نیوز ریڈر بنے، ریڈیو سے وابستہ ہوئے، مختلف پروگرامز کیے، چونکہ ان کی خوابیدہ صلاحیتیں فن تقریر کی وجہ سے اتنی وسیع ہو چکی تھی کہ وہ جس شعبے میں بھی گئے انہوں نے اپنا بڑا نام کیا۔ شفیق پراچا تو پھر میری ذاتی رائے میں شفیق پراچا سے زیادہ انعامات جیتنے والا کوئی مقرر نہیں تھا، اس لیے کہ وہ سندھی، انگریزی، اردو اور لاہور میں جا کر پنجابی میں تقریر کرتے تھے۔ گویا وہ ایک وقت میں 3 انعامات اٹھاتے تھے۔ ان کے ایک ساتھی تھے پروفیسر علی رضا نقوی صاحب، میں ان کا تذکرہ بعد میں کروں گا۔ شفیق پراچا بہت معروف مقرر تھے، ایک طویل عرصے انہوں نے، اور وہ زمانہ ایسا تھا، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جب شوق پڑ جاتا تھا نا تو آپ نے گریجویشن کر لیا تو ظاہر ہے اب آپ کسی کالج کی نمائندگی نہیں کر سکتے، تو پھر لوگ یہ کرتے تھے کہ ایک اور کالج میں فرسٹ ایئر میں داخلہ لے لیتے تھے تاکہ اس کالج کی نمائندگی کریں۔ شفیق پراچا انہی لوگوں میں سے تھے جو کئی برس پورے پاکستان کے بین الکلیاتی مباحثوں میں صف اول کے مقررین میں شامل ہوئے۔ پھر بعد میں وہ بہت کم لوگوں کی علم میں ہے کہ وہ ریڈیو پہ ڈرامہ لکھتے تھے، ریڈیو پر صداکاری کرتے تھے، اس کے بعد وہ ریڈیو پر اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹر ہو گئے۔ ازاں بعد وہ پاکستان ٹیلی ویژن میں بحیثیت پروڈیوسر کے انہیں منتخب کر لیا گیا۔ جن دنوں 1970 میں وہ لال زار پی ٹی وی اکیڈمی میں ٹریننگ لے رہے تھے، تب میں شادی کے بعد اسلام آباد گیا اور شفیق پراچا نے مجھے اور میری اہلیہ کو اپنے کمرے میں ٹھہرایا اور خود ایک بنگالی پروڈیوسر کے کمرے میں جا کر ٹھہر گئے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ شفیق پراچا پی ٹی وی چھوڑ کر سول سروس میں آئے، پھر وہ مختلف ضلعوں پہ اسسٹنٹ کمشنر بنے، پھر ڈپٹی کمشنر بنے، پھر کراچی کے بہت ہی معروف کمشنر رہے۔ بہت سارے شعبوں میں انہوں نے بحیثیت سیکریٹری خدمات انجام دی، اور اس وقت بھی وہ عملاً تعلیم کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے بہت کام کر رہے ہیں۔ ایک ایسا آدمی جس کو ٹھیک سے جب وہ آئے تھے حیدرآباد میں تو ان کی کوئی شخصیت نہیں تھی، صرف تقریری مقابلوں میں حصہ لینے کے سبب سے ان میں اتنی صلاحیتیں پیدا ہوئیں۔ مجھے یہاں یاد آ رہے ہیں یونس شرر، بہت اچھے مقرر تھے، سندھ یونیورسٹی کی نمائندگی کرتے تھے، قمر علی عباسی ان کے ساتھی ہوتے تھے۔ جب 1962 میں حکومت نے 12 طالب علموں کو کراچی سے شہر بدر کیا تو جن 12 طلباء حیدرآباد میں آئے تھے ان کا استقبال کرنے والوں میں یہ فقیر بھی شامل تھا۔ ہمارے اس گروپ میں یونس شرر بہت فعال تھے۔ جب ہم نے بھوک ہڑتال شروع کی تو یونس شرر بھوک ہڑتالی کیمپ میں بیٹھنے والے پہلے طالب علم تھے۔ تقریری صلاحیت کی وجہ سے انہوں نے شعر کہنے شروع کیے، وہ شاعر بھی بنے، انہوں نے نثر بھی لکھی، حیدرآباد چھوڑ کر کراچی آئے، جامعہ کراچی کی جو طلبہ انجمن تھی اس سے وابستہ رہے، پھر وہ ایک رفاعی ادارے سے وابستہ ہو گئے، دیوا اکیڈمی سے۔ ازاں بعد وہ امریکہ چلے گئے، طویل عرصے کی علالت کے بعد ایک مدت ہوئی ان کا انتقال ہو گیا، لیکن یونس شرر تقریری صلاحیت کی وجہ سے انہوں نے زندگی میں بہت کامیابیاں حاصل کی۔ قمر علی عباسی کا جیسا میں نے تذکرہ کیا ہے، قمر علی عباسی بھی سندھ یونیورسٹی سے بولتے تھے۔ میرے ساتھ روزنامہ جنگ،
امروز، انجام اور کوئٹہ میزان میں چھوٹے چھوٹے مضامین لکھا کرتے تھے۔ قمر علی عباسی کو کتب بینی کا شوق تھا، قمر علی عباسی تقریریں کرتے تھے۔ بہت عرصے تک وہ سندھ اور کراچی کے بین الکلیاتی منعقدہ مباحثوں میں بہت انعامات لیتے رہے، بلا کے شریر تھے۔ ازاں بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان جوائن کیا۔ ریڈیو پاکستان میں وہ ترقی کرتے کرتے وہ کراچی ریڈیو اسٹیشن کے اسٹیشن ڈائریکٹر بنے، سفر نامے لکھنے شروع کیے، اور وہ اردو ادب کے واحد سفر نامہ نویس ہیں جن کے سب سے زیادہ سفر نامے ہیں۔ غالباً 30 یا 31 ملکوں کے سفر نامے قمر علی عباسی نے لکھے۔ ان کے لکھے ہوئے ریڈیو کے ڈرامے بہت مقبول ہوئے، بچوں کے لیے انہوں نے بہت اچھے ڈرامے لکھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی 2-3 کتابیں شائع ہوئیں۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ طالب علم تھے، تقریر کا شوق لگا، بین الکلیاتی مباحثوں میں شرکت کی، اس کے بعد ان کے اندر کی جو صلاحیتیں تھیں وہ کھلتی چلی گئیں، اور وہ زندگی میں نہایت کامیاب و کامران شخصیت کی حیثیت سے ہمارے سامنے ہیں۔ اب یہاں میں اپنا ہلکا سا تذکرہ کر دوں کہ یہ فقیر بھی اس میں شامل تھا، لیکن میں اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں اپنے ایک ساتھی کو، سید مظفر علی۔ مظفر علی سندھ کالج آف کامرس میں میرے پارٹنر رہے 2-3 برس۔ ہم نے کراچی اور اندرون سندھ کے ہاں جا کر بہت سے انعامات حاصل کیے۔ مظفر علی اس کے بعد مختلف شعبوں میں کام کرتے رہے۔ میں اپنے بارے میں کچھ زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میرے رب نے مجھے تقریر کی صلاحیتوں کی وجہ سے زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیابیاں عطا کیں، اور میں میرے رب کی طرف سے کسی اجنبی ہاتھ میرا بازو پکڑ کر اگلی سیٹ پہ کھڑا کرتا تھا اور میں ممتاز ہوتا چلا گیا۔ مظفر عالم کا جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے وہ میرے ساتھی تھے۔ پھر فردوس عالم بھی بین الکلیاتی مباحثوں سے سامنے آئے، سندھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ریڈیو سے خبریں بھی پڑھتے تھے، ریڈیو سے صداکاری بھی کرتے تھے، ریڈیو کے لیے لکھتے بھی تھے، خاصے نامور مقرر تھے۔ وہ موجودہ حیدرآباد میں قائم سندھ یونیورسٹی کے کیمپس کے آخری اسٹوڈنٹ یونین کے جنرل سیکرٹری تھے۔ اس کے بعد وہ منتقل ہو گیا جامشورے، یعنی جامعہ سندھ جامشورے منتقل ہو گئی۔ فردوس عالم نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا۔ ترقی کرتے کرتے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں جوائنٹ سیکرٹری کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ ٹیلی ویژن پہ وہ اون محمد رضوی کے ساتھ محرم کے 10 دنوں میں بہت اچھے پروگرام کیا کرتے تھے، صداکاری، نیوز ریڈر۔ بعد میں انہوں نے اپنی حالات زندگی پر ایک کتاب بھی لکھی۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے بین الکلیاتی مباحثوں میں حصہ لیا وہ زندگی کے جس شعبے میں بھی گئے اس شعبے میں انہوں نے بڑا نام پیدا کیا۔ اسی زمانے میں ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے جہانگیر آذر، خوبصورت آدمی تھے، خوش گفتار تھے، تقریروں میں بڑا نام پیدا کیا۔ مجھے بھی ان کے ساتھ رفاقت میں بولنے کا موقع ملا، مختلف تعلیمی اداروں سے وہ تقریریں کرتے رہے۔ ان کی خوبیاں بے پناہ تھیں، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا چونکہ ویلاگ بہت طویل ہو جائے گا، لیکن نہایت ذہین آدمی تھے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہوئے، ڈائریکٹر لیبر کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا۔ وہ لیبر اتاچی بن کر قطر گئے۔ انہوں نے ٹیلی ویژن کے لیے خبریں بھی پڑھیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ فقط بین الکلیاتی مباحثوں میں شرکت کی وجہ سے جہانگیر آذر اگر سرکاری ملازمت میں گئے تو وہاں بھی بہت ترقی کی، ریڈیو سے وابستہ ہوئے اور ٹیلی ویژن سے وابستہ ہوئے۔ ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے جعفر علی کاظم۔ کتنے دکھ اور ملال کی بات ہے کہ میں ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جو کم و بیش آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں سوائے شفیق الرحمان پراچا کے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ جعفر علی کاظمی بہت خوبصورت آدمی تھے، بہت اچھی تقریریں کرتے تھے، ہمارے ساتھی تھے۔ اندرون سندھ ہم سفر کرتے تھے، کراچی میں بہت انعامات انہوں نے لیے، مختلف ساتھیوں کے ساتھ رہے۔ ازاں بعد وہ موٹیویشنل اسپیکر بنے، وہ بینکرز میں بینکوں کی طرف سے جا کر نئے بینک کے ملازمین کی تربیت کرتے تھے۔ پھر وہ ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے، ایک عرصہ بیت گیا کہ وہ بھی آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ میں آج کے پروگرام میں آخری مقرر کا تذکرہ کروں گا، وہ ہیں سیف الرحمان گرامی۔
سیف الرحمان گرامی ظاہر کراچی حیدرآباد کے سارے لوگ ان سے واقف ہیں، بہت کمال کے آدمی تھے. میں نے ان کے ساتھ بھی پارٹنرشپ میں تقریریں کی ہیں، ٹرافیاں جیتی ہیں، لیکن وہ بہت کم عرصے مباحثوں سے منسلک رہے. اس کے بعد وہ کراچی آ گئے، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے نوکری کی. ترقی کرتے کرتے وہ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں وہ ڈائریکٹر اسپورٹس بھی رہے، ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز بھی رہے. ان کا بڑا کام تھا، سب سے بڑا کام یہ تھا کہ انہوں نے خاموش آرٹس کونسل کو، جو غیر فعال تھا، انہوں نے اور ہم نے مل کر آرٹس کونسل کو فعال کیا. سیف الرحمان گرامی آرٹس کونسل کے منتخب سیکریٹری بھی ہوئے. سیف الرحمان گرامی آرٹس کونسل کے منتخب وائس پریزیڈنٹ بھی ہوئے. انہوں نے زندگی میں بہت عزت کمائی اپنی تقریری صلاحیتوں کے سبب. ہر شعبے میں وہ بہت نامور رہے. صاحبوں، چونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ 15-20 سال کے مقررین کا تذکرہ کسی ایک پروگرام میں ہم کر لیں. ایک صورت تو یہ تھی جو میرے نزدیک شاید آسان تھی کہ میں ان کے نام لے دیتا، لیکن نام لینے سے آپ نہیں پہچان سکتے کہ کون کس جگہ ترقی کرنے، کون کس جگہ مباحثوں کی وجہ سے ترقی کر کے گیا. تو انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. میرے پروگرام کا نام یاد رکھیے، ہیرے جیسے لوگ. اپنے میزبان رضوان صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.